الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم تفسیر صراط الجنان سے اب تک 11 پارے کمپلیٹ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الحمدللہ سن چکے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور اللہ پاک نے چاہا تو یوں ہی مکمل قرآن شریف ہم سنیں گے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ دابہ کہتے ہیں ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو۔ عرف میں چوپائے کو دابہ کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً تمام جاندار مراد ہیں، لہٰذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ پاک پر واجب ہے، کیونکہ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، لازمی ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر۔ تو فرمایا کہ یہ لفظ علی کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندے کا اپنے رب پر توکل مضبوط ہو، اور اگر وہ رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرے تو ان اسباب پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، بلکہ اللہ پاک ہی پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اسباب صرف اس لیے اختیار کرے کہ اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین کے جانداروں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہیں، جبکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے اور حور عین یہ رزق کے محتاج نہیں، بلکہ ان کی غذا ہی تسبیح و تہلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ یعلم مستقرہا و مستودعہا، ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اسے دفن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مستقر سے مراد ماؤں کے رحم، ماؤں کے پیٹ، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں موت آئے گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مستقر سے مراد جنت یا دوزخ ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے۔ پھر فرمایا کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اس آیت میں جو جانداروں، ان کے رزق، ان کے ٹھہرنے، ان کے مرنے کی جگہ کا ذکر ہوا، یہ سب بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں سب جانداروں کے رزق، ان کی جگہوں، ان کے زمانے اور احوال کی تفصیل مذکور ہے۔ خیال رہے کہ ہر چیز کا لوح محفوظ میں لکھا جانا اس لیے نہیں کہ اللہ پاک کو اپنے بھول جانے کا خطرہ تھا معاذ اللہ، لہٰذا لکھ لیا، کیونکہ بھول جانا اللہ پاک کے لیے محال ہے۔ لکھا اس لیے تاکہ لوح محفوظ دیکھنے والے بندے اس پر اطلاع پائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہیں
انہیں بھی ہر ایک کے مستقر اور مستودع کی خبر ہے، کیونکہ یہ سب لوح محفوظ میں تحریر ہے، اور لوح محفوظ ان کے علم میں ہے۔ لوح محفوظ کو مبین اس لیے فرمایا گیا کہ وہ خاص بندوں پر علوم غیبیہ بیان کر دیتی ہے، ان کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے۔ ناظرین کرام، آسمان بھی 7 ہیں اور زمین بھی 7، لیکن آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں، جیسے کوئی لوہے کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، جبکہ زمینیں تمام صرف مٹی کی ہیں۔ نیز آسمانوں میں فاصلہ ہے اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں، وہ ایک دوسرے سے ایسی چمٹی ہوئی ہیں جیسے پیاز کے چھلکے، دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہے، اس لیے آسمان کو جمع کر کے فرمایا، اور زمین واحد بولی جاتی ہے۔ آسمان کے لیے لفظ سماوات آتے ہیں، لیکن زمین کے لیے قرآن شریف میں اکثر ارض واحد لفظ ہی آیا۔ یاد رہے کہ آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں، زمین کی پیدائش 2 دن میں، اور حیوانات درخت وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی۔ اور دن سے مراد اتنا وقت ہے جتنا ایک دن میں ہوتا ہے، ورنہ اس وقت دن نہ تھا، کیونکہ دن تو سورج سے ہوتا ہے اور اس وقت سورج پیدا نہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آسمان و زمین کو 6 دن میں بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی پہلے پیدا فرمائے گئے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ عرش کے پانی کے اوپر ہونے کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز نہ تھی، حائل نہ تھی، بلکہ عرش اسی مقام میں تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر، اور پانی اسی جگہ تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں زمین کے نیچے، اگرچہ اس وقت 7 آسمان اور 7 زمینیں نہ تھیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کئی اعتبار سے اللہ پاک کی قدرت کی عظمت اور اس کے کمال پر دلالت کرتی ہے کہ عرش کے زمین و آسمان سے بڑا ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اسے پانی پر قائم فرمایا، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی ستون کے بغیر وزنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہوتا تو عرش پانی پر نہ ہوتا۔ پھر یہ بھی کہ پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم فرمایا۔ عرش جو کہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اسے اللہ پاک نے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون ہے نہ اوپر کوئی اور علاقہ۔ پھر فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ پاک نے تمہیں پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، یعنی آسمان و زمین اور ان میں تمہارے جو منافع اور مصالح ہیں، تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ نعمتوں کی وجہ سے نیک اور بد میں امتیاز ہو جائے، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ان نعمتوں کے باوجود فرما بردار ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیا جائے، اور کون ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ پاک سے غافل ہوتا ہے اور گناہ گار بنتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان کے ذریعے بھی انہیں آزمایا اور امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، یا غفلت کا شکار ہو کر اس کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہر عقل مند انسان اپنی حالت پر خود ہی غور کر لے کہ وہ اس آزمائش و امتحان میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ پاک کی نعمتوں کو اپنے اوپر فراوانی کے ساتھ دیکھو تو اس سے بچو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ
عذاب کی طرف جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے فرمایا کہ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، یعنی کہ اگر تم آخرت میں اٹھائے جانے کی بات کرو، اس کا اقرار کرو، تو کفار اس سے انکار کریں گے اور اسے باطل کہیں گے، جادو کہیں گے۔ فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اپنی قوم کے کفار سے فرمائیں کہ اے لوگوں تمہیں مرنے کے بعد حساب اور جزا کے لیے اٹھایا جائے گا، تو کافر اس کا انکار کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ قرآن شریف میں یہ ساری جو باتیں ہیں قیامت وغیرہ کی، یہ تو سب دھوکہ ہے اور سب کھلا جادو اور باطل ہے، معاذ اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کو جادو وغیرہ کہہ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اور اس آیت میں ان کفار کی ایک اور غلط بات کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو جس عذاب کا وعدہ دیا وہ جب ان سے مؤخر ہوا، یعنی فوراً نہیں آیا، تو کفار مزید مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کس وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے بھائی، کیوں نہیں آتا عذاب، کہاں ہے عذاب؟ معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے انہیں جواب دیا کہ وہ جب آئے گا نا، اور جب اس کا وقت آ جائے گا جس سے اللہ پاک نے عذاب کے لیے متعین فرمایا ہے، تو اس وقت عذاب نازل ہو جائے گا۔ پھر جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب پلٹے گا نہیں، پھر نہیں پھرے گا، بلکہ ان سب کو گھیر لے گا۔ لہٰذا یہ اللہ پاک کا مؤخر فرمانا بھی ان کے لیے ایک طرح کی ڈھیل بھی ہے اور ان کے لیے ایک مدت بھی ہے، ایک حجت بھی ہے، چاہیں تو مان لیں، ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دنیا میں اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہونا ہلاکت کا سبب ہے، اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازمی ہے کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی سے ڈرتا رہے اور اس کے عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میں اپنے کسی بندے پر نہ دو خوف جمع کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے گا تو قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا۔ الامان والحفیظ۔ استغفر اللہ۔ ہمارے اسلاف اللہ پاک کی نافرمانی سے انتہائی دور اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں بے حد مصروف رہنے کے باوجود اللہ پاک کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کے مقربین بندوں پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ یہ سب قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے، البتہ مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ قیامت کے احوال، اس کی سختیاں نہیں دیکھے گا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میری قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو کہیں میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا زیادہ عاجزی ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اتنی زیادہ ان کے اندر انکساری تھی، اللہ پاک کا خوف تھا کہ انہیں بس ڈر رہتا تھا کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، کہیں رسوا ہی نہ ہو جائیں۔ حالانکہ یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے پیارے تھے، اور جو جتنا پیارا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ پاک سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بے خوف ہونے سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اس کا ڈر پیدا فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد مطلقاً انسان ہے۔ پھر آیت نمبر 11 جو آگے آ رہی ہے
اس میں صبر کرنے والے اور نیک مسلمانوں کا استثناء فرمایا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ آیت میں مذکور انسان میں مومن اور کافر دونوں داخل ہیں۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ انسان سے صرف کافر مراد ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، صحت، امن، وسعت رزق اور دولت عطا کریں، پھر یہ سب اس سے چھین لیں اور اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، تو بے شک وہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کے فضل سے اپنی امید ختم کر لیتا ہے اور صبر و رضا پر ثابت قدم نہیں رہتا اور گزشتہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئی، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو نعمت عطا کریں، اور بیماری کے بعد صحت، تنگی کے بعد آسانی، اور فقیری کے بعد مال و دولت کی وسعت عطا کریں، تو ایسا بندہ یہ تو کہتا ہے کہ جو مصیبتیں مجھے پہنچیں اب مجھ سے دور ہو گئیں، لیکن اس وقت شکر گزار ہونے اور حق کے نعمت ادا کرنے کے بجائے وہ خوشی میں پھولتا پھرتا ہے اور ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے فخر و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ مصیبت دور ہونے اور نعمت ملنے کے بعد ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مزید اطاعت کے لیے سر جھکا دینا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ شیخی کی خوشی منع ہے، جبکہ شکریہ کی خوشی عبادت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن شریف میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ تو دونوں خوشیوں میں فرق ہے، ایک خوشی ہے اتراتے ہوئے اور شیخی مارتے ہوئے جس میں اپنی ذات کا کمال پیش نظر ہو، یہ منع ہے، اور جب رب کریم کی کرم اور اس کی عطا پہ نظر ہو اور پھر شکریہ والی خوشی ہو تو یہ خوشی بری نہیں ہے۔ اس کا آسان فرق یہ ہو سکتا ہے کہ جو خوشی غفلت پیدا کرے، جو شیخی والی ہو، وہ غفلت پیدا کرتی ہے، وہ رب کی طرف لے جانے والے نہیں بلکہ وہ غلط ہے، بری ہے، اور جو شکریہ والی خوشی ہے وہ غفلت پیدا نہیں کرتی بلکہ اور اللہ پاک کی طرف لے کر آتی ہے اور جذبہ اطاعت الہی پیدا کرتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے تو وہ ان کی طرح نہیں کہ جو ناشکرے ہیں، کیونکہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچی تو انہوں نے صبر سے کام لیا، کوئی نعمت ملی تو اس پر اللہ پاک کا شکر کیا۔ تو جو ایسے اوصاف والے ہیں ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور بڑا ثواب یعنی جنت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نعمت چھن جانے پر صبر کرنا اور راحت ملنے پر شکر کرنا اور ہر حال میں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن افسوس، یہاں جو طرز عمل کفار کا بیان کیا گیا وہ آج مسلمانوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ پاک ان سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لیتا ہے تو یہ اس قدر افسردہ اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ زبانوں سے کفر بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی پر آئی ہوئی مصیبت اللہ پاک دور کر دیتا ہے تو لوگوں پر فخر و غرور کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ پاک اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو پہنچنے والا کوئی دکھ، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور درد ایسا نہیں، خواہ اس کے پیر میں کانٹا ہی چبھے، مگر اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، یعنی اتنی زیادہ تکلیف بھی آتی تو آ جاتی، لیکن اتنا بڑا اجر بھی تو مل جاتا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اسی طرح نعمت پر شکر ادا کرنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں اور بڑے فائدے ہیں۔ نعمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی صورت میں بندہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر نعمت پر شکر ادا کرنے کے فائدے کے حوالے سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ نعمت پر شکر کرنے سے نعمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو کتنا اچھا نسخہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک ہے اور یہ دو ہو جائے، کون نہیں چاہتا، تو پھر شکر کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ اللہ پاک قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 12 سے اپنے درس کو آگے لے کر اگلے پروگرام میں چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔